عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء اشارہ جو ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے. قریب کے لیے بھی ہیں اور دور کے لیے ہم بعید. قریب کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے اسماء اشارہ ہمیں چاہیے. مذکر کے لیے ایک سمبل وہ ڈرا کر لیتا ہوں, سمبل نظر آئے, اس سے مراد مذکر ہے. مؤنث کے لیے یہ سمبل. بعید میں بھی مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے. واحد کے اسماء اشارہ معلوم ہونے چاہیے, ہمیں مثنیٰ کے اسماء اشارہ معلوم ہونے چاہیے, جمع کے اسماء اشارہ معلوم ہونے چاہیے. وسعت آلریڈی ہمیں معلوم ہے اسماء اشارہ کی کہ معرفہ ہوتے ہیں. جنس, عدد, کیونکہ اسماء اشارہ بھی اسم ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہم اسم کی بات کریں گے تو اسم کے بارے میں 4 باتیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے. نمبر 1 اس کی جنس, نمبر 2 اس کا عدد, نمبر 3 اس کی وسعت اور نمبر 4 اس کا اعراب. تو یہ چارٹ ہمیں بتا رہا ہے اسماء اشارہ معرفہ ہیں, وسعت کور ہو گئی. اس چارٹ میں ہمیں مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع کے ذریعے سے جنس اور عدد کا پتہ چل جائے گا. اب رہ گیا ایک پہلو اعراب کا. تو میں جو چارٹ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ چارٹ ان اسماء اشارہ پر مشتمل ہے جو مرفوع ہیں. واحد مذکر قریب کے لیے عربی زبان میں استعمال ہونے والا اشارہ, اسم اشارہ جو ہے ہاذا ہے. ہاذا آپ یہ کے لیے استعمال کریں گے, دس کے لیے استعمال کریں گے, واحد مذکر کے لیے. واحد مؤنث قریب کے لیے عربی زبان میں جو اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ہاذیہی. یہ کے لیے تو اردو میں ایک ہی لفظ تھا, عربی میں 2 لفظ ہو گئے. 2 مذکر, چاہے انسان ہو چاہے 2 مذکر چیزیں ہوں, تو اشارہ استعمال ہوگا ہازانی. آنی دیکھیں پھر آ گیا. پھر 2 مثنیٰ مؤنث کے لیے جو اشارہ استعمال ہوگا وہ ہوگا ہاتانی. جہاں بھی ہمیں مرفوع اسماء اشارہ کی ضرورت پڑے گی ہم یہ والا چارٹ جو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس کی طرف رخ کریں. ایک اسم اشارہ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور جمع مؤنث کے لیے بھی. ہاؤلائی. ہاؤلائی کے بارے میں 4 باتیں مجھے بتائیں. تو آپ بتا سکتے ہیں نا مجھے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں جنس کے اعتبار سے یہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے, عدد کے اعتبار سے جمع ہے, وسعت کے اعتبار سے معرفہ, اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں, اعراب کے اعتبار سے مرفوع. دور کے لیے واحد مذکر کا جو اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذالکا. واحد مؤنث جو دور ہو اس کے لیے اشارہ استعمال ہوگا تلکا. ان دونوں کی پہلے میں آپ کو جمع بتاؤں گا. ان دونوں کی جمع کے لیے ایک ہی لفظ عرب استعمال کرتا ہے اور وہ ہے اولائکا. یہ جمع کا اشارہ ہے. جمع مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے, جمع مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے. قریب اور دور میں سے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہے نا ان کا استعمال آپ کو قرآن میں ملے گا. مثنیٰ کے بہت کم ہے, شاید کوئی 1 دفعہ آ گیا, کوئی 2 دفعہ آ گیا ہوگا مثنیٰ والے, اور شاید ان میں سے مثنیٰ میں سے جو ابھی پورے نہیں لکھے میں نے ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو 1 دفعہ بھی نہیں آیا ہوگا. آپ کو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ پکے ہونے چاہیے. تو مثنیٰ مذکر کا دور کا اشارہ جو ہے وہ ہے زانی. اب یہاں پر تھوڑا سا اگر غور کریں تو زالی کے ساتھ بھی کا لگا ہوا ہے, تل کے ساتھ بھی کا لگا ہوا ہے, الائی کے ساتھ بھی کا لگا ہوا ہے. تو اب زانی کے ساتھ بھی کا لگا دیں تو کوئی مسئلہ ہے. زانکا. تلکا کے لیے مثنیٰ جو استعمال ہوگا تانی, اور کاف لگا دیں ساتھ تو یہ بن گیا جی تانک. ہاذا, ہازانی, ہاؤلائی. ہازیہی, ہاتانی, ہاؤلائی. ذالکا, زانکا, اولائکا. تلکا, تانکا, اولائکا. جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر اسماء اشارہ استعمال کرنے ہیں. مبتدا کی جگہ پہ رکھتا ہوں ہاذا. جو مبتدا کے لیے ہم نے شرطیں پڑھی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں نا, معرفہ اور مرفوع رکھا ہوا ہے ہم نے. ان کی طرف میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہاذا یہ مسلمن, یہ مسلمان ہے. اب ان 2 کی طرف اشارہ کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں مسلمان ہیں. ہازانی مسلمانی. سب قریب والوں کی طرف اشارہ کر کے میں کہوں گا کہ یہ مسلمان ہیں. ہاؤلائی مسلمون. اگر مؤنث ہو کوئی اس کی طرف اشارہ کر کے میں کیا کہوں؟ ہازیہی مسلمتن. 2 ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ ہاتانی مسلمتانی. اور کافی ساری ہوں تو ہاؤلائی مسلمات. قریب کے اشارے سارے پورے ہو گئے. یہ سارے جملے 6 کے 6 جملے جو ہیں وہ دور کے اسماء اشارہ کے ساتھ کوئی بول دے. ذالکا مسلمن, زانکا مسلمانی, اولائکا مسلمون, تلکا مسلمتن, تانکا مسلمتانی, اولائکا مسلماتن. یہ چارٹ مرفوع ہے. اب اس چارٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا. اس تھوڑی سی تبدیلی کے بعد یہ چارٹ جو ہے یہ منصوب اور مجرور والے اسماء اشارہ پر مشتمل ہو جائے گا. تھوڑا سا غور کریں, آپ مجھے بتائیے. پہلے مثنیٰ پہ بات کر لیتے ہیں کہ آنی کی آواز مرفوع کی آواز ہوتی ہے نا, آنی کی, اور منصوب اور مجرور کی کون سی ہوتی ہے؟ عینی کی. تو وہی میں کرتا ہوں, یہاں پر الف کو یا سے بدل دیتا ہوں
اور اس کو کر دیتا ہوں جی ہا زینی. اسی طرح ہا تانی سے میں کیا کر دوں؟ ہا تئینی. کا تو سیم ہے, زانی کو کیا کر دوں؟ زینی کا, اور تانی کو کیا کر دوں؟ تئینی. تو یہ مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہے یہ منصوب اور مجرور ہو گئے. واحد اور جمع والے اسماء اشارہ جو ہے نا, جو مرفوع پڑھے تھے نا, وہی منصوب بھی ہیں وہی مجرور بھی ہیں. حاذا اسم اشارہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. حاذا اسم اشارہ واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. حاذا اسم اشارہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. حاذا اسم اشارہ کی تینوں فارمز بتائیں, مرفوع, منصوب اور مجرور. حاذا حاذا حاذا. یہ تلکا اسم اشارہ جو ہے یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ. تلکا کا اعراب اس کی تینوں فارمز بتا دیں. تلکا تلکا تلکا. مذکر کے لیے بھی اولئکا استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عدد کے اعتبار سے اولئکا کیا ہے؟ جمع ہے. وسعت کے اعتبار سے آپ کو پتا ہے تمام اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. اولئکا کی تینوں فارمز بتا دیں تو کیا بتائیں گے؟ اولئکا اولئکا اولئکا. وہ اسماء جو تینوں فارمز میں اعراب کے اعتبار سے ایک ہی استعمال ہوتے ہیں, یعنی ان کی جو ایک فارم ہے, پہلی فارم, وہی سیکنڈ بھی ہوتی ہے اور تھرڈ بھی ہوتی ہے. ان اسماء کی تعداد کل عربی زبان میں صرف 2% ہے. ان کو مبنی اسماء کہتے ہیں. مبنی اسماء کی اقسام: نمبر 1 واحد اور جمع کے اسماء اشارہ. اب اس کے بعد کوئی دوسرا مبنی اسم ہمارے سامنے آئے گا تو وہ ہم اس لسٹ میں لکھ لیں گے. یہ قلم ہے, ھذا قلم. یہ مسجد ہے, ھذا مسجد. یہ اسکول ہے, ھذہ مدرسۃ. ھذہ مدرسۃ. یہ ہاتھ ہے, ھذہ ید. یہ آنکھ ہے, ھذہ عین. یہ زبان ہے, ھذا لسان. یہ کان ہے, ھذہ اذن. ھذا بیان. یہ بیان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک